خیانت کی جو سب سے پہلی مثال ہے وہ ہے وراثت کے اندر خیانت کرنا۔ وراثت میں خیانت، مثلا والد کا انتقال ہو گیا، پچھلے سارا مال جو ہے وہ بڑے بھائی کے پاس آ گیا، اب وہ چھوٹوں کو حق نہیں دے رہا، گڑبڑ کر رہا ہے، عام بات ہے ہمارے ہاں۔ بہنوں کو نہیں دے رہا، یہ بھی عام بات ہے۔ کئی تو بدنصیب ایسے ہوتے ہیں سگی ماں کو بھی اس کا حق نہیں دیتے، خرچہ دیتے رہتے ہیں، سالوں ٹال رہے ہیں، سالوں ٹالتے ہیں، یہ کاغذات کا مسئلہ، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، ٹال مٹول چلتا رہتا ہے۔ یہ خیانت ہے، صریح خیانت ہے، واضح خیانت ہے۔ اور کئی لوگ بیوی کو نہیں دیتے، اور اگر ماں سوتیلی ہو یا بیوی دوسری ہو تو یہاں بھی اب وراثت کا کوئی ہمارے یہاں سگی ماں کو نہیں دیتے، سوتیلی ماں کو کیسے مل جائے؟ تو یہ ایک بہت بڑی خیانت ہے جو ہمارے معاشرے میں ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں انما یأکلون فی بطونہم نارا، یقیناً یہ لوگ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں۔ بہنیں مانگ رہی ہوتی ہیں، نہیں دیتے۔ تمہیں بھائی چاہیے، رشتہ بھائی چاہیے، پیسہ چاہیے، بہنوں کو کہتے ہیں بھائی چاہیے، پیسے چاہیے، کہتے نہیں میں بھائی چاہیے، پیسے نہیں چاہیے۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ بہنوں کو کچھ دے دیتے ہیں، باقی کہتے ہیں کہ بس اتنا ہی تھا۔ انہیں پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا کہ اصل کیا ہے اور کیا نہیں۔ ٹھیک ہے، جو مل گیا بس ٹھیک۔ بعض کیا ہوتا ہے کہ گڑبڑ پوری کرتے ہیں مرد بھائی حضرات، جب بہن کا دینے کا معاملہ آتا ہے نا تو یا تو کچھ نہیں دیتے یا کچھ دینے کے ساتھ کہتے ہیں بس تم کہہ دو میں تم سے راضی ہوں، بس باقی میں نے کمی بیشی معاف کر دی۔ اسے پتہ ہی نہیں تم نے گڑبڑ کیا کی ہے، معاف کروا رہے ہو، یا تو پہلے پوری تفصیل بتاؤ، اتنی اتنی میں نے گڑبڑ کی ہے وہ تو بتانی نہیں، بس مجھے معاف کرو، بس تم راضی رہنا، راضی رہنا۔ بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے، یہ میرے ساتھ ایک جگہ ہوا، وہ کاروباری معاملہ تھا، ایک صاحب سے کوئی کام ہوا تو کافی عرصے کے بعد انہوں نے کہا کہ بس یہ ایسا ہے کہ بس آپ راضی رہیے گا، آپ اپنے منہ سے بول دیں آپ راضی ہیں۔ اس قسم کی رضا جو ہے نا لوگ لیتے ہیں، اس قسم کی رضا کا حال پتہ ہے کیا ہے؟ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ بھائی لوگ اپنی بہنوں سے جو وراثت اس طرح سے معاف کرواتے ہیں نا، بہنوں سے کہلوا بھی دیتے ہیں، سائن بھی کروا لیتے ہیں، کہتے ہیں یہ معاف نہیں ہوتی اس طرح کے کہنے سے۔ وہ دلیل کیا دیتے ہیں وہ بھی بتاتا ہوں، اور کہتے ہیں کہ قیامت کے دن جب یہ بہن، اس کو یہ معلوم ہوگا نا کہ شرن میرا حق بھائی کے اوپر باقی ہے اور میں جا رہی ہوں جہنم میں، وہ کبھی جہنم میں جانا گوارا نہیں کرے گی، وہ کہے گی میرے اس سے حق دلاؤ، میں نے اس سے پہلے حق لیا۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں اگر تمہیں اتنا ہی مان ہے نا اپنی بہن کے اوپر کہ جی بڑی اچھی بہن ہے آپ کی، بڑا دل اللہ نے اس بہن کو دیا ہے، بڑی نیک، بڑی پرہیزگار، متقی اور بہت زیادہ خوف خدا والی ہے، اس نے حق معاف کر دیا اور آپ نے کرا بھی لیا، سائن بھی ہو گئے اور زبانی کلامی کہلوا بھی لیا، آپ کو اتنا سارا یقین ہے نا، حضرت تھانوی رحمۃ فرماتے ہیں کہ دیکھو تم اس کا حق اس کو پہلے پورا ادا کر دو، مثلاً اس کے 2 کروڑ بنے، 1 کروڑ بنے، 50 لاکھ بنے، وہ تم اس کو دے دو۔ جب اس کو مل جائے اگلے دن جاؤ، میری بہن ہے نا آپ، اتنی پیاری بہن، مجھے پیسے واپس دے دو، مجھے اتنے چاہیے، آدھے دے دو۔ تھانی فرماتے ہیں کہ اب پتہ لگے گا کہ کون بہن ہے اور کون کیا ہے، کون واپس دے دے گا، ایک بھی واپس نہیں دے گا۔ نہیں تو آزما لو، ٹیسٹ کر لو، یہ اس کا ٹیسٹ ہے نا بھائی، بلڈ پریشر کو ٹیسٹ کرنے کا الگ طریقہ ہے، شوگر کو ٹیسٹ کرنے کا الگ طریقہ ہے، اب بہنوں کی رضا ٹیسٹ کرنے کا الگ طریقہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کچھ ملا ہی نہیں۔ اور حضرت تھانوی اس کی بات کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ بات اصل میں یہ ہے کہ پہلے تو بہن کو کچھ ملا ہی نہیں تھا، اس کو اس مال کی حرارت، اس کی لذت اور اس کی ہونے کی اہمیت کا احساس ہے ہی نہیں، اس کو تو پتہ ہی کچھ نہیں، جو مرضی معاف کرا لیا تو ایسے نہیں ہوتا۔ آپ ایک مرتبہ اس کے ہاتھ میں دے دیں، وہ مالک بن جائے، اس کو اس کی لذت آ جائے، اختیار اسے مل جائے، اب مانگ کے دیکھیں، اب دیکھیں کون بہن ہے جو واپس دے دے، کیا خیال لذت کو واپس دے گی؟ تو یہ جو زبانی کلامی معاف کروا لینا ہوتا ہے نا، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو بھئی وراثت کے اندر ان چیزوں کا خیال کرنا اور معاملات کو سیدھا کرنا انتہائی ضروری، اور ہمارے معاشرے کے اندر یہ والی خیانت تو انتہائی عام ہے، بہنوں کو حصہ دینا یا ماں کو حصہ دینا یا دوسروں کو پورا حصہ دینا۔ اچھا، وراثت میں اور بھی معاملہ،
جس کی وراثت تقسیم ہونی ہے نا، کوشش کر کے شروع کے چند دنوں کے اندر ہی معاملات کو سمیٹ لیا جائے۔ اس وقت دل نرم ہوتے ہیں، دنیا کی محبت دل میں سے کم ہوئی ہوئی ہوتی ہے یا نکلی ہوئی ہوتی ہے، اس وقت آپس کے اندر معاملات مینیج کرنا آسان ہوتا ہے۔ تو جتنا جتنا وقت گزرتا جائے گا، وہ جو کیفیت ہے وہ ختم ہوتی جائے گی، محبت دنیا بڑھتی چلی جائے گی، واپس آ جائے گی، پھر جھگڑے شروع ہو جائیں گے۔ تو جتنی جلدی ان معاملات کو سیٹل کر لیا جائے اتنا اچھا۔ اور بعض مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے کہ اولاد کے معاملات سیٹل کرنے سے پیچھے مغفرت کا معاملہ جلدی ہو جاتا ہے یا لٹک جاتا ہے، سیٹل کرنے یا نہ کرنے سے۔ کئی صورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں، پیچھے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے تو جو مر گیا۔ امام اعظم امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے ایک مریض کی عیادت کے لیے، اس بیچارے کی آخری پوزیشن تھی، خیر اس کا انتقال ہو گیا، چراغ جل رہا تھا تو امام صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا انتقال ہو گیا۔ امام صاحب نے فوراً جلتا چراغ بجھا دیا۔ میں نے کہا صاحب یہ چراغ کو بند کرنے کا موقع ہے، ابھی تو میت کے باقی کتنے معاملات ہیں۔ یہی تو موقع ہے، پہلے تو اس کی ملکیت میں تھا، یہ زندہ تھا، اب جیسے ہی مر گیا، روح نکل گیا، سارا وارثوں کا آ گیا، اب ان کی اجازت کے بغیر تو چلانا نہیں۔ اتنا حساس اور خیال کرنے والا معاملہ ہے۔ تو وراثت کے معاملات میں ایک بات اور سنیں اور دل کے کانوں سے سنیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے جو کسی حقیقی وارث کو اس کے ورثے سے محروم کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو جنت کی وراثت سے محروم کرتا ہے۔ اولئک هم الوارثون، جنت آدم علیہ السلام کی اولاد کے بارے میں فرمایا کہ ہماری وراثت ہے۔ تو اگر ہم دنیا میں کسی صحیح وارث کو حق نہیں دیں گے اور وراثت کا حق ادا نہیں کریں گے، اس کو نہیں دیں گے، تو جنت میں پھر ہمیں حصہ نہیں ملنے لگا، ہم اس وراثت سے محروم کر دیے جائیں۔ وراثت کے معاملات جتنی جلدی اور آسانی کے ساتھ ہوں اس میں خیر ہی خیر، جتنی دیر ہوگی خرابیاں اور لڑائیاں بڑھیں گی۔ وراثت کے معاملے میں ایک بات اور بھی مشاہدے کی بتا رہا ہوں، یہ شریعت کی نہیں بتا رہا، یہ ایک جرنل مشاہدے کی بتا رہا ہوں۔ جب بھی بہن بھائی اور یہ بیٹھتے ہیں عزیز و اقارب، یہ لوگ جن کے اندر وراثت تقسیم ہونی ہوتی ہے، تو عام طور سے ہمارے معاشرے کے اندر خوف خدا نہیں ہے نا، تو کوئی نہ کوئی ظلم کر رہا ہوتا ہے اور کسی کو قربانی دینی پڑ جاتی ہے۔ میرے مشاہدے میں یہ بات آئی ہے کہ جس نے بھی کسر کھائی، کسر کھانے سے مراد تکلیف اٹھائی، کم لے لیا، قربانی دینی پڑی، معاملے کو جلدی سیٹل کر کے ختم کر دیا، اس کسر کھانے والے کو اللہ تعالیٰ اتنا نواز دیتے ہیں کہ اللہ ساری کسریں نکال دیتے ہیں۔ اللہ نہیں دیکھ رہے کہ اس نے قربانی دی، اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تو جتنی جلدی سیٹلمنٹ ہو جائے کر دینی چاہیے۔ ان میں تاخیر کرنا، معاملات کو لمبا کرنا، یہ نسلوں کے اندر خرابیاں پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ جو معاملات کو جتنی جلدی صاف ستھرا سمیٹ لیں گے، آپس میں اولادوں میں محبت باقی رہیں گی، اور جتنا معاملے کو لمبا کریں گے، یہ اولادوں میں نسلوں میں نفرتیں جائیں گی۔ تو وراثت کو جتنی جلدی تقسیم کر دیں گے اتنی محبتیں باقی رہنے کے امکانات ہیں، اور بلکہ بڑھنے کے امکانات ہیں۔ اور جتنا تاخیر کرتے چلے جائیں گے، قطع رحمی جو الگ ایک بہت بڑا گناہ ہے اس کے مرتکب، پھر اس کے ساتھ غیبت بھی، چغلی بھی، اور الزامات کی بھرمار بھی۔ تو وراثت کو جلدی تقسیم کرنا بہت سارے خیروں کا ذریعہ ہے اور بہت سارے گناہوں سے بچنے کا ذریعہ، اور جتنا اس کو لمبا کرتے چلے جائیں گے، اب ایک دوسرے کے لیے پارٹی بازی ہو رہی ہے، وہ اس کی مخالفت کر رہا ہے، وہ تجسس کر رہا ہے، وہ غیبت کر رہا ہے، وہ چغلی کر رہا ہے، وہ حسد کر رہا ہے، وہ گالیاں دے رہا ہے، وہ الزام تراشیاں کر رہا ہے، وہ لڑنے مارنے پر آ گیا، وہ اس کے گھر نہیں جا رہا، وہ اس کے گھر نہیں جا رہا، بے شمار گناہوں کا ذریعہ بن جاتا ہے وراثت کا دیر سے تقسیم کرنا۔ اور اس کو سمجھنا چاہیے بھائی، اگر ایک بھائی زیادہ لے جا رہا ہے تو ہمارے ہی بھائی ہے نا، ختم کرو معاملے کو، جتنی جلدی ختم کریں گے۔ یاد رکھیں تقسیم کے وقت اگر کوئی قربانی دے دے گا، اللہ اس کو کبھی محروم نہیں۔